امجد صاحب اپنے دوست افضل کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے گپ شپ کرنے میں مشغول تھے۔ کچھ دیر بعد ان کا بیٹا نوفل چائے کی ٹرے اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوا۔ نوفل نے اپنے بابا کے دوست افضل انکل کو سلام کیا اور ساتھ ہی ان کو چائے پیش کرنے لگا۔ اچانک اس کا ہاتھ لڑکھڑایا اور چائے کے چند قطرے افضل انکل کے جوتوں پر گر گئے۔ یہ کیا تم نے؟ کبھی کوئی کام ڈھنگ سے بھی کر لیا کرو، اب کھڑے شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ ٹیشو لے کر آؤ جلدی۔ امجد صاحب فوراً اپنے بیٹے پر برسنے لگے۔ سوری بابا، وہ غلطی سے گر گیا، میں صاف کر دیتا ہوں ابھی۔ نوفل سہم گیا اور ٹیشو لینے باہر چلا گیا۔ کوئی بات نہیں امجد صاحب، بچہ ہے اور بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے، اس میں غصے ہونے والی اور ڈانٹنے والی کوئی بات نہیں۔ افضل انکل نے تحمل سے انہیں سمجھایا اور اپنی جیب سے ٹیشو نکال کر جوتے صاف کرنے لگے۔ نوفل ٹیشو لے کر واپس آیا تو افضل انکل نے پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس سے باتیں کرنے لگے۔ اور بیٹا، پھر بڑے ہو کر کیا بنو گے آپ؟ میں بڑا ہو کر آرمی میں جاؤں گا، نوفل جوش سے بتانے لگا۔ اس سے پہلے کہ افضل انکل نوفل کو سراہتے، امجد صاحب طنزیہ لہجے میں کہنے لگے، آرمی میں جانے کے لیے مضبوط اعصاب ہونے چاہیے انسان کے، اور ایک تم ہو کہ ذرا سی چائے کی پیالی نہیں اٹھائی جاتی، اور نمبر تمہارے 70% سے زیادہ آتے ہی نہیں ہیں، اور خواب تم آرمی میں جانے کے دیکھتے ہو۔ انسان کو نا وہی خواب دیکھنے چاہیے جن کو وہ پورا کرنے کا اہل بھی ہو، ورنہ بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے بابا کے الفاظ سن کر نوفل بے حد شرمندہ اور دل برداشتہ ہو گیا اور ان دونوں سے نظریں ملائے بغیر کمرے سے باہر چلا گیا۔ نوفل کے جانے کے بعد افضل انکل نے افسوس اور ملامت کے ساتھ امجد صاحب کو دیکھا اور کہنے لگے، تمہیں پتا ہے امجد، نوفل آج تک 70% سے زیادہ نمبر کیوں نہیں لے سکا؟ کیونکہ تم نے اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری ان طنزیہ باتوں نے اس سے اس کی خود اعتمادی چھین لی ہے۔ تم ایسے ہی اس کو دوسروں کے سامنے شرمندہ کرتے رہو گے اور اس کی بے عزتی کرتے رہو گے تو وہ آگے بڑھنے کا حوصلہ کہاں سے لائے گا؟ ہم والدین چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہوں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کے لیے پرفیکٹ والدین بن سکے ہیں؟ تم دن میں 100 دفعہ اپنے بیٹے کو اس کی خامیاں اور کمزوریاں گنواؤ گے تو وہ کیسے اپنی خوبیوں کو پرکھ سکے گا؟ اگر تم چاہتے ہو کہ نوفل ایک اچھا بیٹا بنے تو تم پہلے اس کو اچھا باپ بن کر دکھاؤ، اور اگر تم اسے کامیاب دیکھنا چاہتے ہو تو اس کے اندر یہ یقین پیدا کرو کہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اپنے بیٹے کے پر کاٹنے کے بجائے اسے فضاؤں میں اڑنے کا حوصلہ دو۔ افضل انکل کی باتیں سن کر امجد صاحب کو احساس ہوا کہ واقعی والدین کی طنزیہ باتیں بچوں کی زندگیوں پر نشتر کی مانند اثر انداز ہوتی ہیں، جو ان کی شخصیت کو مکمل طور پر زخمی کر دیتی ہیں۔